السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دا نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد۔ دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں جہاں ہم اور بہت ساری عبادات کرتے ہیں، ان عبادات میں چند اہم عبادات ایسی بھی ہیں جو عام طور پر، خصوصیت کے ساتھ نہیں، عام طور پر لوگ اس عبادت کو اس مہینے میں ادا کرنے کو زیادہ ثواب کا درجہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ عبادت اس مہینے میں ادا کی جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو عبادت کوئی بھی ہو، اس کا ثواب اللہ رب العزت مکمل اور پورا ہی عطا فرماتے ہیں۔ میری مراد اس عبادت سے وہ عبادت جس کو ہم مال کی عبادت کہتے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے بارے میں عام طور پر آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، اور آپ لوگ اکثر و بیشتر اس عبادت کو ادا بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں آج جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور جس طرف آپ کو تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک زکوٰۃ جیسی ہی ایک اور عبادت بھی ہے جو عشر کہلاتی ہے۔ اس کو آپ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کا ایک حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک الگ سے زکوٰۃ کا دوسرا پہلو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو مال بھی دیا ہے اور اس کے متعلق احکامات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اور اگر اس کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں بھی نازل فرماتے ہیں، اور آخرت میں انشاءاللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو حاصل کرو۔ یہ سونا، چاندی، کرنسی، دولت، مال، مویشی، زمین، باغات، فصلیں، کھیت کھلیان وغیرہ، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہی عبادت بھی ہے۔ اور یہ جو مالی عبادت ہم ادا کرتے ہیں، جیسا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کو ہم زکوٰۃ کا نام بھی دیتے ہیں۔ اس میں سے کچھ عبادت ایسی بھی ہیں جن کو ہم صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، ایک عبادت ایسی بھی ہے جس کو ہم قربانی بھی کہتے ہیں، وہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے عشر والی بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس اقتصادی نظام کو، اکانومک سسٹم کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام دولت کو ایک جگہ منجمد نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو گردش میں رکھتا ہے۔ اب گردش میں کیوں رکھتا ہے؟ اسلام کو ایسی کیا ضرورت پڑی، ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ وہ چاہتا ہے کہ مال ہمیشہ گردش میں رہے؟ مالدار طبقہ مال کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے غرور، تکبر اور ظلم پر نہ اتر آئے۔ اسی طرح غریب بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی اور جرائم کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جہاں لوگوں کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہاں اس کا روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ مال کی بے جا محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے مال کے متعلق چند عبادات مقرر فرما دی تاکہ معاشرہ ظلم و ستم اور جرائم سے پاک اور صاف رہے، اور من جملہ ان عبادات میں سے اس اکانومک سسٹم، اس اقتصادی نظام کا ایک جز عشر بھی ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اور دوستو، یہ وہ
حصہ ہے وہ عبادت کا حصہ ہے جس میں آج ہم بہت زیادہ غفلت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان دو عبادات کے ان دو پہلوؤں پر صرف زکوٰۃ اور عشر کو صحیح طریقے سے اگر ادا کیا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے تو بالکل کوئی بھی بعید نہیں ہے کہ جو سسٹم ہے، جو معاشی نظام ہے، وہ خراب ہو سکے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں تو عام طور پر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن عشر کے اندر بہت زیادہ غفلت کی جاتی ہے، اور ہمارے کسان بھائی اس کے اندر بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے فصلیں اور باغات ہمارے ملک میں بے شمار ہیں۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو عشر سے متعلق کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کیا عشر کا حکم میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عشر آپ کو ادا کرنا چاہیے، یا وہ ذات کہہ رہی ہے جس نے آپ کو وہ کھیت عطا کیا، جس نے اس زمین میں کام کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کی اور آپ کو بھی پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دوستو، ان دو آیات میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ کا حکم ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف 2 آیات ذکر کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے فصل، باغات اور پھلوں کے جس حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس سے مراد عشر ہے۔ اب عشر کیا ہوتا ہے، کیا ہے، اور یہ کون سی زمین کے اوپر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے؟ عشر کی ادائیگی میں پیداوار کے 10ویں اور 20ویں حصے کی تقسیم کا مدار پانی کے اوپر ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اپنی پیداوار، جو ہماری پیداوار ہوتی ہے، اس پیداوار کا کل جتنا بھی ہوگا، اس میں سے 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہمیں زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے، عشر کے طور پر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب 10واں حصہ ہم کب ادا کریں گے اور 20واں حصہ ہم کب ادا کریں گے، اس کی تفصیل حدیث پاک میں اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشمے کے پانی سے سیراب ہو، یا خود بخود سیراب ہو، خود بخود کیسے سیراب ہوگی؟ مثلا نہر وغیرہ کے کنارے پر واقع ہو، جس کی وجہ سے پانی دینے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اور نہ ہی پانی کا خرچ ادا کرنا پڑتا ہے، تو ایسی زمین میں سے عشر لیا جائے گا، یعنی 10واں حصہ۔ اور جس کھیتی میں کنواں، ٹیوب ویل، رہٹ یا وہ نہری پانی جس کا آبیانہ ادا کیا جاتا ہے، جس کا خرچ آپ ادا کرتے ہیں، اس میں سے اگر پانی لیا جائے تو اس میں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا، اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری کے اندر مل جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک ارشاد نقل کیا جاتا ہے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو مجھے حکم فرمایا کہ میں بحیثیت عامل اس پیداوار سے جو آسمان کے پانی سے سیراب ہوئی اور جو زمین نہر کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے سیراب ہوئی، تو اس میں سے 10واں حصہ بطور عشر کے حاصل کروں، اور جو زمین ڈولوں کی مدد سے سیراب ہو یعنی کنویں کی مدد سے، اس میں سے بطور عشر 20واں حصہ وصول کروں۔ اب اس سے اگلے سٹیپ پر آپ کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو عشر واجب ہوتا ہے اس کی شرائط کیا ہے، کن لوگوں کو عشر دینا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہونا۔ کیوں جی مسلمان کے اوپر کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ عشر اہل ایمان کے لیے ایک عبادت ہے، اور کافر کبھی بھی عبادت کا اہل نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زمین کا عشری بھی ہونا ہو،
خراجی زمین پر عشر نہیں ہوتا۔ اب خراجی زمین کیا ہوتی ہے؟ خراجی زمین اسے کہتے ہیں کہ جس کو مسلمانوں نے صلح کے ذریعے سے حاصل کیا، کہیں پر جنگ ہوئی اور یا پھر وہاں پر صلح ہو گئی اور اس صلح کے بعد آپ کو وہ زمین ملی، تو اس زمین میں اگر آپ نے صلح کے اندر یہ شرط لکھی ہو کہ یہ زمین آپ کے پاس رہے گی یا اس میں سے عشر نہیں لیا جائے گا، تو آپ اس میں سے عشر نہیں لے سکتے۔ یا آپ نے کوئی زمین، کسی جگہ پر جنگ ہوئی، آپ نے اس زمین کے اوپر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد آپ نے وہ زمین واپس اسی مالک کو دے دی، اب وہ آپ کی امان میں آیا اور آپ نے اس کو وہ زمین دے دی، تو ایسی زمین خراجی زمین کہلاتی ہے، اس کے اوپر عشر نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ زمین سے پیداوار کا ہونا بھی ہو۔ اگر کسی وجہ سے پیداوار نہیں ہوتی، مثلا مالک نے کوتاہی کی یا اس نے کھیت کی خبر گیری نہیں کی، کسی آفت کے سبب فصل اگی ہی نہیں، تو ہر صورت کے اندر عشر ختم ہو جاتا ہے، عشر ادا نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو چیز آپ پیدا کر رہے ہیں اس چیز کو اگانے کا اور پیدا کرنے کا رواج بھی ہو۔ لہذا اگر کوئی ایسی گھاس جو خود بخود اگ آتی ہو یا بیکار قسم کے خود رو جو درخت پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں عشر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی درخت لگایا، آپ نے کوئی گھاس اگائی اس نیت سے کہ اس سے آمدن حاصل کی جائے گی، تو پھر اس کے اوپر آپ کو شریعت کے مطابق عشر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ عشر کی ادائیگی کا تعلق عقل، اندازہ اور تخمینہ سے نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے مطابق ہے۔ اور عشر انہی لوگوں کو ادا کیا جا سکتا ہے جو اس زکوٰۃ کے مصارفین میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ کسان بھائی جو کھیت والے شعبہ سے وابستہ ہیں اور ان کے پاس پیداوار آتی ہے، تو وہ اللہ کی اس عبادت کو ضرور ادا کریں گے، اور اس عبادت کو ادا کرنے کا جو مقصد ہے وہ ان کے ذہن میں ضرور پیدا ہوگا اور رہے گا کہ ہم اصل میں اس عبادت کو کیوں ادا کر رہے ہیں، اور اس تھوڑی سی عشر کی جو تھوڑی سی مقدار ہے اس کو ادا کرنے کے بعد ہمارے مال میں کیا برکت پیدا ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر کیا اثرات آتے ہیں، اور پوری ایک معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور لوگوں کے مالی حالات کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو دوستو آپ خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے اور ان لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیجیے کہ وہ ضرور بضرور اپنے ان دوستوں کو، اپنے ان بھائیوں کو ضرور مینشن کریں اور ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ کسان ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ والی عبادت جو عشر والی عبادت کہلاتی ہے، یہ ضرور بضرور ادا کریں۔